الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، مخاطبین، بزرگوں، دوستوں، دینی مسلمان بھائیوں، آج جامعہ مسجد توحید و سنت جاتلی میں خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پہ آپ سے مخاطب ہوں. اور آج کی ملاقات اور حاضری برادر محترم آپ کی اس مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا قاری میاں محمد صدیقی صاحب، محترم جناب راجہ رفاقت صاحب، ڈاکٹر عزیز الحق صاحب، محترم جناب کرامت حسین صاحب، ان حضرات کی پرخلوص محبت بھری دعوت پہ آج کی حاضری ہے. اگرچہ میں اپنا جمعہ نہیں چھوڑتا، لیکن ان کا خلوص محبت اور اصرار میں نے وعدہ کیا، اللہ نے پہنچا دیا. اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. جمعے کا وقت تفصیل سے تو کوئی بات بیان نہیں ہو سکتی، مختصر ہوتا ہے. بہرحال جتنا وقت نے اجازت دی آپ کے سامنے قرآن و سنت کے حوالے سے گفتگو کروں گا. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کی پیاری پیاری باتوں کو سن سمجھ کر یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو حصہ میں نے قرآن کریم کا پڑھا ہے یہ سورۃ الکہف ہے، اور اس کو سورۃ الکہف اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ نے اپنے ان چند اولیاء کرام جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے ان کا قصہ بیان فرمایا. قرآن کریم میں اللہ نے انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے، اسی طرح اولیاء کرام کے واقعات بھی قرآن کریم نے بیان کیے. تو اصحاب کہف اللہ کے سچے ولی تھے. وہ ولی
کہ جن کی ولایت کو رب کے قرآن نے بیان کیا ہے، ان کی ولایت میں کوئی شک ہو؟ ایک وہ ولی جسے میں ولی کہتا ہوں، ایک وہ ولی جسے آپ ولی سمجھتے ہیں، ہم نے ان کے ظاہر کو دیکھا، باطن کا ہمیں علم نہیں، تو جسے میں ولی سمجھوں اس کی ولایت میں شک ہو سکتا ہے، جسے آپ ولی سمجھیں اس کی ولایت میں شک ہو سکتا ہے، لیکن جسے عرش والا رب کہے میرا ولی ہے اس کی ولایت میں شک ہو؟ تو یہ اصحاب کہف وہ اللہ کے ولی ہیں جنہیں قرآن کریم نے کہا کہ یہ اللہ کے ولی تھے۔ دقیانوس نام کا بادشاہ کا زمانہ ہے، بادشاہ وقت بت پرست ہے، مشرک ہے، بائی آرڈر اپنی قوم سے بت پرستی کرواتا ہے۔ تو اللہ کی شان اسی دقیانوس بادشاہ کی مملکت میں اور اسی کے خاص الخاص وزیروں اور مشیروں کی اولاد میں چند نوجوان ایسے نکل آئے کہ جن کو اللہ نے اپنی توحید کی سمجھ عطا فرما دی، موحد، جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ پیشانی رب نے بنائی ہے، سوائے اس رب کے در کے کسی در پہ یہ جھکو نہیں سکتی۔ زبان اللہ نے دی ہے، اس میں بولنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، تو اس زبان سے مشکل میں، مشکل کی گھڑی میں، پریشانی کے عالم میں اگر اس زبان سے پکار ہوگی تو اکیلے اللہ کی پکار ہوگی۔ آخر دقیانوس بادشاہ کو کسی نے شکایت کر دی، تجھے نہیں پتا وہ جو فلاں فلاں آپ کے وزیر ہیں ان کے بچے تیرا مسلک، تیرا عقیدہ نہیں مانتے؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ اب یہ اللہ کے ولی جن کو اصحاب کہف کہتے ہیں، کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں، چونکہ ان اللہ کے ولیوں نے اس بادشاہ سے جان بچا کر پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لی تھی، تو اس غار کی نسبت سے انہیں کہا جاتا ہے اصحاب کہف۔ تو جب بادشاہ کے دربار میں پیشی ہوئی تو بادشاہ نے اپنے دربار میں بت رکھے ہوئے تھے، ہر آنے والا اس بت کو آ کے سجدہ کرتا، لیکن جب یہ اللہ کے ولی دربار میں داخل ہوئے تو سر اٹھا کر جھکے
کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے، اس کی گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن غیر کے سامنے جھکو نہیں سکتی۔ دقیانوس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا بھائی تم نے میرے بت کو سجدہ کیوں نہیں کیا، یہ میرا معبود ہے۔ انہوں نے کہا یہ تیرا معبود ہوگا، ہمارا معبود ہم اسے معبود نہیں مانتے۔ اڑ گئے۔ اس نے کہا مجھے جانتے ہو؟ اللہ کے ولی کہنے لگے ہم جانتے ہیں، جو مرضی ہو جائے لیکن ہم ایک پتھر کے بے جان بت کے سامنے ہماری پیشانی جھکو، ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو دقیانوس کہنے لگا اب یہ ان کے اندر جرت کیسے پیدا ہوئی کہ جس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، کتنی جرت سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کر رہی ہے۔ قرآن کریم نے اس منظر کو بیان کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بولو بولو اللہ کا نام، سبحان اللہ۔ یہ جو سبحان اللہ کا بول ہے نا، یہ اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ جب انسان زمین پہ سبحان اللہ بولتا ہے، عرش بری پہ رب اس بندے پہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میری بڑھائی۔ سبحان اللہ کا معنی اللہ شریکوں سے پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ 15واں پارہ سورۃ الکہف۔ اللہ اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں نحن نقص، ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں، اپنے ولیوں کا قصہ، اپنے پیارے دوستوں کا قصہ سناتے ہیں۔ وہ ولی کون تھے؟ انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، آمنو بربہم، جو اپنے سچے رب پہ ایمان لے آئے، رب کی وحدانیت پہ ایمان لے آئے، رب کی توحید پہ ایمان لے آئے۔ اس دور میں ہر طرف شرک تھا، ہر طرف کفر تھا، کفر و شرک کی اندھیریوں میں انہوں نے ایمان قبول کیا، سچے رب پہ ایمان لائے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے اوپر ایمان لائے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، میں ان کو بڑھاتا چلا گیا، ان کا ایمان زیادہ کرتا چلا گیا، اس طرح ان کا ایمان مضبوط ہو گیا، اس طرح ان کا ایمان بڑھ گیا کہ جب وہ دقیانوس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ کہتا ہے اس میرے الہ کو سجدہ کرو۔ کہنے لگے یہ تیرا الہ ہوگا، ہمارا الہ نہیں، ہم اسے اپنا الہ نہیں سمجھتے، ہم اسے اپنا معبود نہیں سمجھتے۔ اور وہ کہنے لگا تمہارا الہ کون ہے؟ اب وہ اللہ کے ولی اس کافر بادشاہ کی عدالت میں کھڑے ہیں، اس کے دربار میں کھڑے ہو کے قرآن کہتا ہے اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔
اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے او دقیانوس ہم اسے رب نہیں مانتے، کیوں یہ پتھر کی مورتی ہے، بے جان ہے، اسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، اسے تم نے خود بنایا ہے، اور جو ہاتھوں سے بنائے جائیں، جو ہاتھوں سے، میرے جملوں پہ غور کرنا، جو ہاتھوں سے بنائے جائیں یا ہاتھوں سے دفنائے جائیں، وہ معبود کون ہے؟ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان والوں کا بھی رب، زمین والوں کا بھی رب، سب کا پالنے والا، سب کا پالنہار، سب کی ضروریات پوری کرنے والا، ربنا رب السماوات والارض، اس رب کو ہم نے اپنا الہ مانا، وہ ہمارا رب ہے۔ دقیانوس لن ندعو من دونہ الہا، ہم کبھی بھی اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کو الہ سمجھ کے آواز نہیں لگاتے، پکارتے نہیں، حاجتیں نہیں مانگتے۔ کیوں؟ حاجتیں الہ سے مانگی جاتی ہیں، اور الہ اس کائنات میں اکیلا۔ لن ندعو من دونہ الہا، اللہ کے ولیوں کا عقیدہ دیکھو، اللہ کے ولیوں کا ایمان دیکھو، اور ولیوں کے ماننے والوں، الحمدللہ ہم سب اولیاء کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ جو اللہ کے سچا ولی ہو اس کی قدموں کی جوتی ہمارے سر کا تاج، اللہ کا ولی ہو اس کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ لیکن ولی ہو دو نمبر، ہر طبقے میں دو نمبر ہے نا، ہر طبقے میں دو نمبر پائے جاتے ہیں۔ مولوی بھی ایک نمبر بھی ملیں گے اور دو نمبر بھی مولوی آپ کو ملیں گے، اسی طرح ولی ایک نمبر بھی ہے اور دو نمبر بھی۔ دو نمبر ولی نہ ہو، اللہ کا سچا ولی ہو، ایک نمبر ولی ہو، خدا کی قسم اس کے ہم غلام ہیں، تابعدار ہیں، اس ولی کی قدموں کی جوتی ہمارے سر کا تاج۔ لیکن جو دو نمبر ولی ہے انہیں کوئی ہم سے ولی منوائے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ایک نمبر اللہ کے ولی ہے جن کی ولایت قرآن بیان کر رہا ہے۔ دقیانوس بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں اور کیا نعرہ لگا رہے ہیں؟ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس اللہ کے سوا کسی کو الہ۔ یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اس پہ کبھی غور کیا؟ لا الہ، کیا کہتے ہو؟ ذرا جاتری والوں ذرا پڑھو نا میرے ساتھ، لا الہ، کیا معنی؟ الہ کوئی نہیں، لا الہ، الہ کوئی نہیں، آسمانوں میں بھی الہ کوئی نہیں، فضاؤں میں بھی الہ کوئی نہیں، زمین پہ بھی الہ کوئی نہیں، اس ساری کائنات پہ لا کی تلوار چلا کے سب کی نفی، کوئی بھی الہ نہیں۔ ہاں اس کائنات میں انبیاء ہیں، اس کائنات میں اولیاء ہیں، اس دھرتی پہ شہداء ہیں، کوئی ان کا انکار نہیں، لیکن الہ کوئی نہیں، الہ کوئی نہیں۔ لا الہ
مگر اکیلا یہ کلمہ، اس کو سمجھے، یہ جو روز پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ تو اللہ کے ولی اس دقیانوس کافر بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے نعرہ لگا، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں سمجھتے، کسی کی پکار نہیں کرتے، اور اگر رب کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو پکارنے لگ جائیں لقد قلنا اذن شططا، تو یہ بات بڑی ناانصافی والی ہے، عقل سے دور ہے۔ دقیانوس کہنے لگا، مجھے تمہاری جوانی پہ ترس آ گیا، میں تمہیں سوچنے کے لیے رات دے رہا ہوں، کل صبح تک فیصلہ کر لو، یا میرا مسلک قبول کرو گے یا میرے اس بت کو سجدہ کرو گے، میرا مسلک اور دین قبول کرو گے، یا پھر میں تمہیں سنسار کر دوں گا، سزائے موت تمہیں دے دی جائے گی، دو میں سے ایک فیصلہ کر کے آؤ۔ وہ اللہ کے ولی اس کے دربار سے نکل کے گھر آ گئے، رات ہوئی، ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے ولی آپس میں سوچ رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر صبح کے وقت اس کے دربار میں پہنچے، جان کو بھی خطرہ ہے، ایمان کو بھی خطرہ ہے، اگر ہم نے اس کا مسلک قبول کر کے بت کو سجدہ کیا تو ایمان کوئی نہیں، اور اگر ہم نے سجدہ نہ کیا تو جان چلی جائے گی۔ کیا کرنا چاہیے؟ کیوں نہ کوئی ایسا کام کرے جس میں جان بھی بچ جائے، ایمان بھی بچ جائے، جان بھی بچ جائے، ایمان بھی بچ جائے۔ کیوں نہ ہم اس کی مملکت سے ہجرت کر کے نکل جائے، باہر چلے جائے، جب تک یہ رہے گا ہم باہر رہیں گے، چھپے رہیں گے، جب حکومت تبدیل ہو جائے گی، کوئی اور نیا آ جائے گا، واپس آ جائیں گے اپنے گھر۔ اب یہ مشورہ کر کے وہ اللہ کے ولی صحابہ کہف رات کی تاریکی میں اندھیرے میں نکل پڑے۔ اب وہ اللہ کے ولی نکل کے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، نکل کے جا رہے ہیں اور کہنے لگے بھائی قدم بھی آہستہ آہستہ رکھنا، بولنا بھی نہیں ہے، کھانسی آئے تو کھانسنا بھی نہیں ہے، کیوں؟ کسی کو ہمارے نکلنے کا پتہ نہ چل جائے، خفیہ طور پہ نکلنا ہے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا، کسی کو پتہ چل گیا، وہ شکایت کر دے گا سیکورٹی والوں کو، وہ ہمیں گرفتار کر لیں گے، یہ بھاگ کے جا رہے ہیں۔ اب وہ خفیہ طور پہ نکلے، آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے، دنیا سوئی ہوئی ہے، گلیوں سے گزرتے 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 ایک گلی کے موڑ سے گزرے، آگے ایک کتا بیٹھا تھا، ایک کتا بیٹھا تھا، سبحان۔ وہ کتا اٹھ کے ان اللہ کے ولیوں کے پیچھے چل پڑا، پریشان ہو گئے، یہ حیوان ہے، اس کو کیا پتا، اگر یہ کتا بھونک پڑا تو ہماری سیکورٹی لیک ہو جائے گی، پکڑے جائیں گے، اس کو ہٹاؤ۔ وہ گیٹیاں کنکریاں اٹھا کے کتے کو مارتے ہیں کہ یہ پیچھے چلا جائے، ہماری جان چھوڑ جائے، بڑا مارا، بڑا ہٹایا، لیکن کتا کہتا ہے اللہ کے ولیو، اب تمہارے ساتھ میری یاری لگ گئی، سنگت لگ گئی، اب جان تو چلی جائے گی لیکن تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، موحد ہوتے ہیں، توحید کے دائی ہوتے ہیں، اللہ کو وہ موحد ولی اتنے پیارے ہیں کہ ان کے پیچھے چلنے والا کتا چلا
ذکر بھی قرآن میں کر دیا۔ کہنے لگے آنے دو اس کو۔ وہ کتا سر جھکائے بڑے ادب سے بڑے احترام سے اللہ کے ولیوں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اور ولی چلتے چلتے صبح ہو گئی، روشنی ہو گئی، اب چل چل کے تھک گئے، آگے پہاڑ نظر آیا، کہنے لگے آؤ اس پہاڑ تک جاتے ہیں۔ جب پہاڑ میں پہنچے ایک غار نظر آیا، آپس میں کہنے لگے یار تھک گئے ہیں، اس غار میں کیوں نہ تھوڑی دیر لیٹ جائے، آرام کر لیں، ریسٹ کر لیں، پھر تازہ دم ہو کے پھر اگلی منزل کو چلیں گے، پھر آگے کو چلیں گے۔ اس غار کے اندر جب وہ اللہ کے ولی جا کے پہنچے، بیٹھے ہیں اللہ کے ولی، اور پیچھے خطرہ بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جب کسی کو پتا ہو کہ میرے پیچھے پلس لگی ہے، وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، وہ میری تلاش میں ہیں، اس کو نیند آتی ہے؟ نیند تو سکون میں آتی ہے، جب خوف اور خطرہ ہو تو نیند نہیں آتی۔ وہ اللہ کے ولی اس غار کے اندر جب پہنچے، پیچھے خطرہ بھی ہے، صبح ہو گئی، ہمارے گھروں میں دیکھیں گے اگر ہم نہ ملے تو بادشاہ سیکورٹی والے ہمارے تعاقب میں بھیجے گا، تلاش کرو کدھر بھاگ گئے، ہو سکتا ہے پیچھے آ جائے۔ وہاں اللہ کے ولیوں کو نیند نہیں آ رہی، اور جب غار کے اندر بے چینی اور بے قراری کا عالم ہے تو وہاں اللہ کے ولی رب کے سامنے ایک دعا کرتے ہیں۔ قرآن نے وہ دعا سنائی ہے، سناؤں؟ ذوق تازہ ہے؟ جب میں قرآن پڑھوں تو آپ سارے مجمع نے کیا کہنا ہے؟ بلند آواز سے، تاکہ اللہ کا گھر گونج جائے اللہ کے ذکر سے۔ وہ اللہ کے ولی غار میں ہے، نیند نہیں آ رہی، تو اپنے رب کو پکار کے کہتے ہیں اور ربنا آتنا من لدنک رحمہ۔ کوئی سبحان اللہ ڈیلی ہے مبیدو، بلند آواز سے اور ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے داتا، اے ہمارے رب، تیرے نام پہ نکل پڑے ہیں، گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، تیرے سہارے پہ نکلے ہیں۔ جرم ہمارا اور کوئی نہیں، قصور ہمارا کوئی نہیں، قصور اتنا ہے کہ ہم نے نعرہ لگایا ربنا رب السماوات والارض۔ قصور اتنا ہے، اے پروردگار عالم، تیرے سہارے پہ تیری توحید کی خاطر ہم نے وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یہ اللہ کے ولیوں کی مانگی ہوئی دعا ہے، غار میں بیٹھ کے مانگ کے کیا کہہ رہے اپنے رب سے؟ آتنا من لدنک رحمہ، اللہ تو ہم پہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ جاتلی والوں، رحمت کا ذکر آیا، اور جہاں رب کی رحمت آتی ہے تو رب کی رحمت آئے تو وہاں ناممکن بھی اللہ اپنی رحمت سے ممکن بنا دیتے۔ جس کو دنیا کہے، عقل کہے نہیں ہو سکتا، عقل تسلیم نہ کرے، رب وہ کر کے دکھاتا ہے جب اس کی رحمت ہوتی ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ اپنی طرف سے ہم پہ خصوصی رحمت نازل فرما۔ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور یہ جو ہم نے ہجرت
ہجرت کا فیصلہ کیا ہے، گھر چھوڑا ہے، وطن چھوڑا ہے، اس میں اللہ بڑی مشکلیں ہیں، بڑی رکاوٹیں ہیں، تو ہماری ان مشکلوں کو، کیونکہ ولیوں کا مشکل کشا کون؟ ولی کس کو مشکل کشا سمجھتے ہیں؟ تو ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں، تو ہمارا بھی مشکل کشا کون؟ وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یہ دعا مانگ کے وہ ساتوں اللہ کے ولی غار میں لیٹ گئے، لیکن نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدل رہے ہیں، خوف ہے، خطرہ ہے، پریشانی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا میرے ولیوں کو نیند نہیں آ رہی، بے چین و بے قرار ہے، اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ اولاد والے بیٹھے ہو، سارے بزرگ بیٹھے ہو، بلکہ پوتیوں پوتوں والے بیٹھے ہو، دیکھا ہوگا تم نے گھر میں کہ جب معصوم بچہ رات کو روتا ہے، نیند نہیں آ رہی معصوم کو، اس کی ماں اپنے معصوم کو گود میں لے کے اس کے کان تھپ تھپاتی ہے، کانوں پہ لوریاں دے کے تھپ تھپاتی ہے، اور سو جا میرے لال، سو جا میرے لال۔ جب کان تھپ تھپاتی ہے اس معصوم کو سکون ملتا ہے، سکون کی نیند سو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنا ماں کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے، مجھے اپنے ولیوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا میرے ولی پریشان ہے، میرے پیارے پریشان ہیں، نیند نہیں آ رہی، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، میں نے اپنی رحمت کی تھپکیاں دے کے ان کے کانوں پہ ان کو سلا دیا۔ ماں تھپکیاں دے کے سلائے تو بچہ 4 گھنٹے سو گیا، 5 گھنٹے سو گیا، صبح ہوئی تو اٹھ گیا، لیکن اللہ نے جو تھپکیاں دے کے سلایا وہ 4 گھنٹے نہیں سلایا، 1 رات نہیں سلایا، دن نہیں سلایا، 24 گھنٹے کے لیے نہیں سلایا، یا جناب ہفتے کے لیے نہیں سلایا۔ اللہ کے قرآن سے میں نے پوچھا، وہ اللہ کے ولی اس غار میں اللہ نے جو تھپکیاں دے کے سلا دیا کتنا سلایا؟ قرآن کا جواب آیا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، سالوں کی گنتی سے اللہ نے سال کے لیے سلا دی۔ اب قرآن نے یہاں صرف یہ کہا سال، اب شک پڑتا تھا بھئی کتنے سال، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 کتنے سال تھے؟ میں نے قرآن سے پوچھا، 15واں پارہ ہے، اور خدا کی قسم میں تو قرآن کریم کا طالب علم ہوں، چونکہ میں شاگرد ہوں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان راول پنڈی والے بزرگوں کا شاگرد ہوں، سید عنایت اللہ شاہ بخاری گجرات والے میرے پیر و مرشد ہے، میں ان کا بیعت ہوں۔ ہمیں اپنے اکابرین نے، ہمارے اساتذہ نے اگر ہمیں سکھایا ہے تو رب کا قرآن، سبحان اللہ، کہانیاں کوئی نہیں، قصے کوئی نہیں، من گھڑت باتیں بنائی ہوئی نہیں، جو رب کا کھرا قرآن ہے، سچا قرآن ہے۔ اللہ کے قرآن سے میں نے پوچھا کتنے سال گزرے ان کو؟ اللہ کے ولی ہے، جاتری والوں توجہ کرنی ہے، میں بات سمیٹ کے اب بالکل کلوز کرنے لگا ہوں چونکہ ٹائم ختم ہونے والا، اب سارے کلام کا خلاصہ کلوز کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے سچے ولی ہیں، غار میں سوئے ہوئے ہیں، غار میں فوت شدہ
سونے والے میں اور مرنے والے میں کیا فرق ہے؟ فرق پتہ ہے؟ سونے والے کے اندر روح، ڈاکٹر صاحب، روح موجود ہوتی ہے، فوت ہو جائے تو روح، ڈاکٹر صاحب ٹوٹیاں لگاتے ہیں ادھر ہاتھ رکھ، بس جی ختم ہو گیا، روح اپنے مقام کو۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، فوت شدہ نہیں، زندہ، اندر روح موجود، اور جس غار میں سوئے ہوئی ہے غار کا دروازہ بھی بند نہیں، دروازہ بھی۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے اندر دھوپ بھی جاتی ہے، روشنی بھی سورج کی اندر جاتی ہے، لیکن اللہ نے سلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے ان ولیوں کو اتنی گہری نیند سلایا۔ آپ بھی سوتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں، لیکن ہماری نیند اتنی گہری، تھوڑا سا کھڑک ہو تو ہماری آنکھ ہوتی ہے نا، فون سرانے کے پاس رکھا ہو نا، ہم سوئے ہوئے ہیں، فون کی گھنٹی بجے تو ہم جاگ جاتے ہیں۔ ہماری نیند تو اتنی ہوتی ہے، الارم لگا کے کیوں رکھتے ہیں کہ صبح کو نماز کے لیے الارم بولے گا تو ہم جاگ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے ولیوں کو اللہ نے ایسا سلایا، ایسیاں تھپکیاں دی، ایسا سکون سے سلایا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر صبح ہو گئی، جاگے کوئی نہ، دن پورا گزر گیا، جاگے کوئی نہ، اگلی رات گزر گئی، جاگے کوئی نہ، ہفتہ گزر گیا، جاگے کوئی نہ، پھر جناب دوسرا ہفتہ گزر گیا، جاگے کوئی نہ، تیسرا ہفتہ گزر گیا، جاگے کوئی نہ، مہینہ گزر گیا، جاگے کوئی نہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، پورا سال گزر گیا، سال گزر گیا، اللہ کے ولی جاگے۔ روزانہ سورج طلوع بھی ہو رہا ہے، غروب بھی ہو رہا ہے، راتیں بھی آ رہی ہیں، دن بھی آ رہے ہیں، اندھیریاں بھی آ رہی ہیں، بادلوں کی کڑک بھی ہے، بارشیں بھی برس رہی ہیں، بجلیاں بھی کڑک رہی ہیں، پرندے بھی چہچہا رہے ہیں، سارے دنیا کا شور شرابہ اسی طرح ہے، لیکن اللہ کے ولی سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ولی سارے کو سبحان اللہ۔ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اس رب کا کمال۔ کتنا سلایا، کتنا سلایا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اللہ کے قرآن نے مجھے بتایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین۔ اگر کوئی عربی جاننے والا بندہ بیٹھا ہے نا، کوئی عرب ملک میں رہا ہو، ثلاثہ کہتے ہیں 3، میا کہتے ہیں عربی میں 100، 300، سنین کہتے ہیں سال، 300 سال۔ کتنا سوئے؟ بولو بولو جاتری والوں، کتنا سوئے؟ 300 سال اللہ نے سلایا۔ خالی 300 سال نہیں، وَزْدَادُوا 9، چوتھی صدی کے بھی 9 سال زیادہ، 309 سال گزر گئے۔ جاتلی والو، اللہ کے ولی ہے، سوئے ہوئی ہے، اتنی گہری نیند ہے، اتنی گہری نیند ہے کہ تو سوئے میں سوؤں تو رات کو پاسا پرت لیتے ہیں، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، کبھی دائیں کروٹ، کبھی بائیں کروٹ، کبھی سیدھے لیٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی اتنی گہری نیند میں ہے کہ قرآن کہتا ہے ان کو کروٹ بدلنے کا بھی ہوش۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، میں اللہ خود اپنی رحمت سے ان کو کبھی دائیں کروٹ لٹا دیتا، کبھی بائیں کروٹ لٹا دیتا۔ ماں سے زیادہ پیار،
ماں سے زیادہ پیار. ماں معصوم بچے کو، بچہ ہو نا 6 مہینے کا، سلا کے جھاڑو دینے لگ گئی، برتن دھونے لگ گئی، گھر کے کام کاج میں لگ گئی، گزر گئے 2 گھنٹے، او ہو میرے معصوم کی تو کمر جل رہی ہوگی، وہ دوڑ کے آتی ہے کیونکہ وہ 6 مہینے کا بچہ کروٹ نہیں بدل سکتا. وہ جناب اس کو اٹھا کے مسلتی ہے کمر کو، پھر جناب کپڑے چینج کرتی ہے، پھر اس کو سلا. اللہ فرماتے ہیں میں بھی جب دیکھتا کہ میرے ولیوں کی کمر یا سیڈ تھک گئی ہوگی، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، میں کبھی ان کو دائیں کروٹ سلا دیتا، کبھی بائیں کروٹ سلا دیتا. گزر گئے جاتری والوں کتنے 300 آنکھوں، بولو 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 میں ختم کرنے لگا. کتنا عرصہ گزر گیا؟ 300. اور اللہ کے ولی ہیں جن کو آج ہم ولی کہتے ہیں، ان کی ولایت میں شک ہو سکتا ہے، لیکن اصحاب کہف وہ ولی ہیں جن کو رب کا قرآن کہتا ہے یہ رب کے ولی ہیں، سچے ولی ہیں، سوئے ہوئے ہیں، فوت شدہ نہیں، دفن بھی نہیں ہے کہ پردے میں بھی نہیں ہے، ظاہر پڑے ہیں، غار کا منہ بھی کھلا ہوا ہے، اندر جناب روشنی بھی جا رہی ہے، ہوا بھی جا رہی ہے. 309 سال گزر گئے، 3 صدیاں گزر گئی. وہ دقیانوس بادشاہ مر کھپ گیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، پتہ نہیں کتنے حکمران بدل گئے. جب 4تھی صدی آئی، اس وقت جو اس کا حکمران تھا وہ موحد تھا، ایمان والا تھا، مسلمان تھا. جب اس کا زمانہ آیا، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے اپنے ولیوں کو اٹھا دیا. بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے اٹھایا. اٹھو سونے ہو. جب اللہ کے ولی اٹھے، جاگ کے بیٹھے، آنکھیں ملنے لگ گئے، اور اتنی لمبی نیند 309 تو پھر بھوک تو لگنی سی نا. 309 سال تو میدا اور تک کو نہ گرمیاں دی رات ہوگی نا تو صبح ناشتے نو دے لو، کیونکہ رات مختصر ہے. تو سردیاں دی رات تو صبح دل کرنا ہے بے فوری ناشتہ، ٹائم زیادہ گزر گیا، بھوک لگی ہوتی ہے. 309 سال گزر گئے، اللہ نے اٹھایا. جب جگایا میں نے عرض کی اے میرے رب کریم، اگر سلا دیا تھا تو ان کو قیامت تک سلائے رکھتا، جگایا کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں جگایا اس لیے کہ لیتساءلوا بینہم، وہ آپس میں سوال جواب کریں، میں ان کا سوال جواب قرآن بنا کے پیارے محبوب کی امت پہ نازل کروں. کیونکہ اللہ کو پتا تھا ایک زمانہ آئے گا کلمہ پڑھنے والے کہیں گے او جی جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں فوت بھی ہو جائیں، دفن بھی ہو جائیں، وہ اندر دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. اللہ یہ مسئلہ کلیئر کرانا چاہتے تھے کہ اللہ کا ولی فوت ہو جائے وہ تو دور کی بات ہے، اللہ کا ولی سو جائے اسے بھی دنیا کے حالات کا پتہ. جب اللہ نے ان کو اٹھایا آپس میں سوال جواب شروع ہو گیا. ایک اللہ کا ولی بولا قال قائل منہم، ان میں سے ایک ولی کہتا ہے او سنگیو، او میرے دوستو یار مجھے ایک بات تو بتاؤ، کم لبستم، قال قائل کم لبستم، اس غار میں کتنی دیر ٹھہرے ہو تم؟ کہ پوچھنے والا کون؟ اللہ کا. اور آگے جواب دینے والے بھی اللہ کے ولی ہیں. ایک نے پوچھا کتنی دیر یہاں
کسی بھائی کو شک ہو، ابھی نماز جمعہ ختم ہو، میں یہی موجود ہوں، ترجمے والا قرآن لے آؤ، نکال کے میں دوں گا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر یہی ترجمہ نہ ہو تو جو مرضی مجھے سزا دو، اور اگر رب کا قرآن ہے تو خدا کے لیے قرآن سے ضد کر کے، قرآن سے مقابلہ کر کے اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ کم لبستم، کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ اب ذرا اللہ کے ولیوں کا جواب سنیے۔ وہ اللہ کے ولی جواب میں کہتے ہیں قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، سبحان اللہ، ایک دن یا آدھا دن۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے ولی؟ ایک دن یا تو ولی جھوٹ بول سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ولی کی جان جا سکتی ہے، نبی اپنی ولی گردن کٹوا سکتا ہے، لیکن کسی موڑ پہ اللہ کے ولی کی زبان سے کبھی جھوٹ ہمارا ایمان ہے۔ تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ رہے کتنے؟ بولو 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 بولو، عرصہ کتنا گزرا تھا؟ بولو نا یار سارے، 300، آپ کو 300 کہہ کیا رہے ہیں؟ ایک دن یا دن دا، کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہن جواب تو سمجھو، کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ سو گئے، وہ سو گئے، جب سو گئے تو نہیں پتا رات کب آئی، نہیں پتا دن کب آیا، نہیں پتا سن کب بدلا، ہفتہ کب گزرا، مہینہ کب گزرا۔ تو جب سو گئے دنیا کے حالات کا پتہ نہیں، دنیا کے حالات کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ لا باقی ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔